رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارباز خان ڈیرے سے فارغ ہو کر ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے جب بھی وہ گھر میں آتا تھا اسے ہمیشہ ہی ماریا کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ارباز جب کچن میں گیا تو سامنے ہی نوکرانی کھڑی تھی۔ ارباز کو دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہو گئی اور انتہائی شائستگی سے ارباز خان سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ارباز خان نے اس کی بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے پوچھا کہ ماریا اس وقت کہاں پر ہے؟ جی آج چھوٹی بی بی جلدی ہی سو گئی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ یہ سن کر ارباز کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ ارباز نے ماریا کو پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ جب تک وہ حویلی نہیں لوٹا کرے گا تب تک وہ سویا نہیں کرے گی، لیکن ماریا نے اس کے حکم کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی تھی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اس کی غلطی کی ایسی سزا دے کہ وہ دوبارہ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ، لیکن جب بھی وہ اسے ڈانٹتا تھا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ معصوم سا چہرہ بنا لیتی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ ارباز نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول کر لیتا تھا۔ ارباز نے اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی تھی، وہ یہ تھی کہ اب وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا تھا۔ یہ کرم نوازی بھی صرف اور صرف ماریا کے لیے ہی تھی، ورنہ آج بھی اس کے دشمن اس کے غصے سے پہلے کی طرح ہی گھبراتے تھے۔ نوکرانی نے جب ارباز کے ماتھے پر بال پڑے دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماریا کا بیمار چہرہ گھومنے لگا۔ آج ماریا کی طبیعت دن کے وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے ارباز کو کال ملائی تھی لیکن ارباز کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نوکرانی نے اس خوف سے ارباز کو کال نہیں ملائی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتی تو شاید ارباز اسے بھی حویلی سے باہر نکال پھینکتا تھا۔ کسی کو بھی ارباز خان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک لمحے وہ بہت خوش ہوتا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس قدر غصے میں ہوتا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا تھا۔ صاحب میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ کیا ماریا نے کھانا کھایا تھا؟ نوکرانی نے تیزی سے نفی میں سارا لایا اور ارباز کو کہا، دراصل ان کی طبیعت صبح سے ہی بہت خراب ہے۔ صبح سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہے۔ انہوں نے آپ کو کال ملائی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر نوکرانی خاموش ہو گئی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوکرانی کو حویلی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تو گھر میں کیا نوکر مر گئے تھے؟ نوکر کے ذریعے تم مجھے پیغام نہیں بھجوا سکتی تھی کہ تمہاری چھوٹی بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم سب لوگوں سے حساب لوں گا۔ یہ کہہ کر تیزی سے ماریا کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ ماریا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ماریا کو پکارنے لگا۔ وہ دوبارہ سے نوکرانی کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ تمہاری بی بی کہاں پر ہے؟ اس لہجے سے شعلے لپک رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اس لہجے کی تپش سے سب کچھ راکھ کر دے گا۔ بی بی جی تو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں نے انہیں کمرے میں جا کر چیک کیا تھا، ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ صاحب آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر چوکیدار سے پوچھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حویلی سے باہر نہیں گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر نوکرانی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ ارباز بھی اسے پاگلوں کی طرح ساری حویلی میں ڈھونڈنے لگا۔ اپنے کمرے کو چھوڑ کر اس نے سب کمروں میں تلاش کر لیا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر وہ خود ہی گاڑی لے کر باہر نکل گیا اور گاؤں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے موبائل پر چوکیدار کی کال آئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا لی اور بے صبری سے پوچھنے لگا، کیا ماریا کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے؟ جی صاحب، بی بی گھر پر ہی موجود ہے۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے گھر واپس چلا گیا۔ نوکرانی اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، دراصل بی بی آپ کے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ارباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے دل کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ بہت جلد ہی رو پڑتا اگر اسے ماریا کا پتہ نہ چلتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ لمحے بھر میں ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ماریا نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دراصل اسے یہ روشنی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ ارباز نے جب اسے استحقاق کے ساتھ بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں
یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں نہ ڈالے، لیکن لگتا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی سے سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ لائٹ بند کریں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر بعد بند کر دوں گا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ ماریا کا سر اس وقت بہت بری طرح سے تپ رہا تھا، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سلیمان نے جب ارباز خان کا پیغام سنا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ ماریا کا چیک اپ کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ایک نرس لائی تھی۔ وہ خود قریب ہی بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی ارباز خان نے ہی اسے کہا تھا، کیونکہ ارباز خان نے یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ارباز بہت غور سے اس نرس کو علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے شک ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ سلیمان مسکراتے ہوئے ارباز کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نرس نے اسے ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیاں لکھ کر دی۔ ماریا دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ارباز بے چینی سے نرس سے پوچھنے لگا کہ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ نرس نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیکشن کے زیر اثر ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا، تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیے، اور یہ دھیان رکھیے کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی کوئی کام کرے، اور انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی ہی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ نرس نے سلیمان کی طرف دیکھا تو سلیمان نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیمان ارباز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تو ارباز یار، کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ ارباز نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو بس اس معصوم لڑکی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت ہی پیار سے ماریا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بیوقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ سلیمان نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے ہی اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ارباز خان کے دل میں ابھی محبت نے دستک دی ہے۔ دیکھو ارباز خان، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اب میں ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کسی بات سے تمہیں لگا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ سلیمان مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اس لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش تھی اور جب وہ نرس اس کا انتظار کر رہی تھی، تم اس نرس پر یوں نظر رکھ رہے تھے جیسے اس نرس نے تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو، کہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ ایک قابل اعتماد لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنے بھروسے پر یہاں پر لایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے۔ اس طرح کی فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور ابھی بھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی بھی تمہاری دھڑکنیں منتشر ہیں۔ چلو، میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر سلیمان نے ارباز خان کو آنکھ ماری اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارباز خان نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی دودھیار رنگت اس وقت چمک رہی تھی، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ماریا کو بہت ہی غور سے اور اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو ماریا سے اسی دن سے ہو گئی تھی جس دن وہ اسے اس حویلی میں لایا تھا، لیکن وہ خود سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماریا کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا کر اسی پر کسی بھی قسم کا ظلم کرے، مگر آپ اس کا یہ صبر اور اس کی ہمت بھی جواب دیتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ماریا کے قریب جا کر بیٹھ گیا
اور اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماریا کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ماریا کو ہوش میں آتا دیکھ کر ارباز خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ پھر وہ ماریا سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھنے لگی، لیکن درد کی وجہ سے وہ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ ارباز نے اسے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹی رہو، آپ مجھے دوبارہ سے ڈانٹیں گے، مجھے آپ کی ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارباز نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہنے لگا، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا اور نہ ہی میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماریا کو اس کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اس سے مدہوش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی مزید خراب ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں جھکا کر ارباز کو کہا کہ مجھ سے دور ہو جائیں اور اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ اور باز پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم واقعہ کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ ماریا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور باز نے اس سے دوبارہ پوچھا، کیا میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ اس بار بھی ماریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے بستر پر ایک گڑیا موجود ہے، کیا میں اس گڑیا کو اپنے کاندھوں پر سر رکھ کر سلا سکتا ہوں؟ ماریا اس بار بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ یہ بات بالکل نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک اسے ارباز کی آواز سنائی نہ دی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ ارباز شوز اتار رہا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماریا کو اپنی طرف دھکیلا اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے سر کو تھپکنے لگا۔ ماریا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ارباز نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تم بس خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس وقت مجھے تمہارے پاس بہت سکون مل رہا تھا، مجھ سے میرا یہ سکون مت چھینو۔ یہ کہہ کر ارباز نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ماریا چند لمحوں تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس انسان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اگر یہ انسان اس کی زندگی سے الگ ہو گیا تو وہ مر جائے گی، تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارباز کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہو گئی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ارباز نے اسے کچھ پیسوں کے عزت خریدا تھا، اور پہلے دن ماریا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ارباز نے ماریا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک رکھا تھا۔ ماریا ہر وقت ہی روتی رہتی تھی اور یہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں بھی لگی رہتی تھی، لیکن ارباز کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارباز نے اس پر جتنے بھی تشدد کیے تھے وہ ان تمام تشدد کو بھلا بھی نہیں سکتی تھی، مگر انہیں یاد رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان سے اس کے دل میں نفرت تو جنم نہیں لے رہی تھی، لیکن محبت تھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ماریا نے خود کو ٹولا تو اس کے دل سے یہی آواز نکلی، تم کچھ بھی کر لو، تم اس انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی، اور یہ انسان تم پر کتنے مرضی ظلم کیوں نہ کر لے، یہ انسان ہمیشہ ہی تمہارے دل پر حکومت کرتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے محبت نہیں کر سکتی، اس انسان نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ماریا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے بہت ہی قریب موجود ہے اور ارباز اس کی تمام باتیں سن سکتا تھا۔ میں نے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں ان سب تکلیفوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام تکلیفوں کا میں دعویٰ کروں گا اور تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے تمام دکھ ختم کر دوں گا اور صرف خوشیاں تمہارے نام کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تم سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ ایک جذب کے عالم میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا جس کے لہجے سے سچائی صاف عیان تھی۔ ماریا تو پہلے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اسے ارباز کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم مجھے اسی طرح سے ہی گھورتی رہی تو میری نیند اڑ جائے گی، اور اگر ایک بار میری نیند اڑ گئی تو پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ ابھی میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے لیٹا ہوا ہوں، بہتر یہی ہے کہ مجھے نیند کی وادیوں میں چلے جانے دو، ورنہ میں دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے ہوش برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ماریا نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر اپنا سر نرمی سے اس کے بازو پر ہی رکھ دیا۔
अरबाज ने हल्की सी आंखें खोल कर देखा तो वो छोटी सी लड़की उस वक़्त इसमें समाई हुई थी। उसने उसे अपने गले से लगाया और ख़ुद भी सो गया। जब मारिया की आंख खुली तो देखा वो अरबाज के नीचे थी। उसकी सांस बहुत बुरी तरह से बंद हो रही थी। वो अरबाज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। फिर वो चिल्लाने लगी, उठो मेरे ऊपर, उठो वरना मेरी सांस बंद हो जाएगी। अम्मी जी को मुझे इस इंसान से बचाओ। मारिया के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर अरबाज परेशान हो गया। वो जल्दी से उठ बैठा। अभी भी वो उसके छोटे से वजूद के ऊपर ही मौजूद था। मारिया ने उसे ऊंची आवाज़ में कहा कि मेरे ऊपर से हटो। अरबाज को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तेज़ी से साइड पर हो गया और आंखें मलते हुए मारिया के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा उस वक़्त शर्मो गिजा की वजह से सुर्ख हो चुका था। मारिया ने इंतहाई गुस्से से अरबाज की तरफ देखा और उसे कहा कि आप क्या सोचकर अपना सारा वज़न मुझ पर डालकर बैठे हुए थे? बेगम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नींद में मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं होता। इसकी मैंने तुमसे एडवांस में ही माज़रत कर ली थी। अब मैं दोबारा तुमसे माज़रत नहीं कर सकता। ये कहकर उसने कहा, गहरी सांस ली और वो मारिया को कहने लगा, चलो अब तुम भी जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना अगर मेरी नीयत ख़राब हो गई तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। मारिया तेज़ी से उठी और वाशरूम की तरफ भागी। उसकी स्पीड देखकर अरबाज हंसने लगा। अरबाज एक मजबूत अहसाब का मालिक इंसान था। उसका खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। वो खुद पर यकीन रखता था कि वो भी कभी भी एक ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़े या जिसकी वजह से उसकी बीवी को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुँचे। उसने दिल ही दिल में यह इरादा कर लिया था कि जब तक उसकी बीवी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाएगा। शाम का वक़्त था। वो दोनों बैठे हुए थे जब अचानक ही नौकर अरबाज के पास आया और कहने लगा, साहब जी बड़ी बीबी आ गई है। नौकर की बात सुनकर अरबाज के माथे पर बल आ गया। बड़ी बीबी दरअसल अरबाज की फुफ्फो थी, जिन्होंने अरबाज के वालिदैन के बाद उसकी परवरिश की थी। अरबाज बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उनकी मोहब्बत के पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ है, मगर वो कभी भी अपनी फुफ्फो को इस मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकता था। हेलो अरबाज यार, कैसे हो? बानो, जो कि अरबाज की कज़न थी, तेज़ी से अरबाज के पास आई, लेकिन सामने खड़ी मारिया को देखकर अपनी जगह पर रुक गई और हैरत से अरबाज के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछने लगी, अरबाज ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ इस वक्त क्या कर रही है? अरे ये तो उस घर की नुकरानी है। अरबाज की बात सुनकर मारिया को लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो बेयकीनी से अरबाज के चेहरे की तरफ देखने लगे। अभी कल ही तो अरबाज ने उससे मोहब्बत का इज़हार किया था और उसे ये तसल्ली दी थी कि वो दोबारा कभी भी मारिया को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा और ना ही कभी मारिया से ऐसी बात करेगा जिससे उसका दिल दुखे। ओ अगर ये नुकरानी है तो ये तुम्हारे साथ क्यों बैठी हुई है? तुम उसे उसकी औकात में क्यों नहीं रखते? अरे यार क्या हो गया है? ये मासूम 15 साल की एक बच्ची है। अब तुमने इसके साथ तो इस तरह की ज़िद नहीं करनी चाहिए। अरबाज को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अपने अल्फाज पर ज़रा भी पछतावा हो रहा हो। अरबाज ने नुकरानी को आवाज़ दी और उसे कहा कि मारिया को क्वार्टर में लेकर चली जाओ और तुम उसकी पढ़ाई की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। मैं उसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल करवा दूँगा और 2 दिन के अंदर अंदर ही उसे शहर भेज दूँगा। नुकरानी ने अरबाज की बात सुनकर तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और मारिया के बाजू पकड़ लिया। मारिया ने अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश की तो नुकरानी ने उसके कानों में सरगोशी की, बीबी जी फ़िलहाल ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कहकर साहब का खेल बर्बाद ना कीजिएगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप मेरे साथ चले, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। नुकरानी तसल्ली देकर अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गई। मारिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो क्वार्टर में जाकर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी तरह से रोता देखकर नुकरानी के दिल को कुछ हुआ। उसने मारिया के कंधे पर हाथ रखा। मारिया ने उसका हाथ झटक दिया और इंतहाई नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो मुझे कहती थी कि साहब मुझे पसंद करने लगे हैं। तूने तो ही मुझे कहा था कि साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई है। अगर ऐसा होता तो साहब कभी भी मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। तुम भी झूठी हो, तुम्हारे साथ भी साहब भी झूठे हैं। मैं दोबारा तुम लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करूँगी। तुम लोगों ने दोबारा से मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं तुम दोनों को बद्दुआ दूंगी कि तुम लोगों को कभी भी सच्ची मोहब्बत ना मिले। मारिया की बात सुनकर नुकरानी उसके कदमों में बैठ गई। उसे अपने कदमों में बैठता देखकर मारिया तेज़ी से पीछे हटी और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? नुकरानी ने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे कहा कि खुदा के लिए मुझे इस तरह की बद्दुआ मत दीजिएगा।
मैं बड़ी मुश्किल से अपने महबूब को हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। मैं दोबारा से उसे नहीं खोना चाहती। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत को देने की तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है। मैंने और साब ने आपसे किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोला और ना ही हम दोनों ने आपको धोखा दिया। मैं फ़िलहाल आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बहुत जल्दी साब आपको सारी हकीकत के बारे में बता देंगे। आप से फ़िलहाल सिर्फ यही इल्तिजा करूँगी कि मेरे लिए किसी भी किस्म की बद्दुआ ना कीजिएगा। मुझे बद्दुआओं से बहुत डर लगता है और मैं ये भी जानती हूँ कि बद्दुआएं हुए लोग कभी भी कामयाब नहीं होते और ना ही कभी खुश रह सकते हैं। नुकरानी ये कहकर वहाँ से उठकर चली गई, लेकिन जाते वक्त उसने क्वार्टर को ताला लगाना नहीं भूला। मारिया वहीं ज़मीन पर ही लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरबाज खान, वो तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? कल ही तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के साथ से अशना करवाया और आज जब मैं तुम पर यकीन करने के लिए तैयार हो गई तो तुमने मेरे साथ हाथ छोड़ दिया। इतनी जल्दी तुम कैसे किसी का दिल तोड़ सकते हो? कम अज़ कम तुम मुझे थोड़े अरसे के लिए अपने करीब तो रखते। मारिया उसके सामने जानबूझकर मासूम बनती थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा समझदार थी। वो छोटी सी उम्र में ही बड़ी हो गई थी। चूँकि उसकी माँ का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ उसने खुद ही देखा था। बाप तो उसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। इसी वजह से अपने सारे मसाइल मारिया खुद ही हल करती थी। वो जानबूझकर अरबाज़ खान के सामने मासूम बनी हुई थी ताकि अरबाज़ खान उसके साथ कुछ भी गलत ना कर सके। वो रोते रोते वहाँ पर सो गई। अरबाज़ खान की आवाज़ पर उसकी यहाँ से आँख खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठी। उसने देखा कि अरबाज़ खान उसके करीब ही बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे को देख रहा था। अरबाज़ खान ने उसके बालों को लीड को पीछे करना चाहा तो उसने गुस्से से अरबाज़ का बाजू झटक दिया और इंतहाई नफ़रत से उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान से बात करना तो दूर के बाद उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अरबाज़ खान को उसकी तरह के लहजे की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो उस तरह का लहजा तो अपने फूफो का भी बर्दाश्त नहीं करता था जिस लहजे में उसकी बीवी उससे बात कर रही थी। सबसे पहले मुझे से तुम अपने लहजे की माफ़ी मांगो। अरबाज़ ने उसके अंदाज में ही उससे कहा, नहीं मांगूंगी माफ़ी। क्यों मांगू तुमसे माफ़ी? तुम इसी ही लहजे के हकदार हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे जिस बात के साथ खेला है। तुमने पहले ही एक लड़की रखी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी तुम मेरी तरफ आए और मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। क्या तुम मुझे अपनी रखेल समझ रहे हो? फिर उससे पहले कि मारिया कुछ कहती, अरबाज़ का हाथ उठा और मारिया के चेहरे पर निशान छोड़ गया। मारिया ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। अरबाज़ ने मारिया को बाजू से पकड़ा और उससे ज़ोर से झटका देते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने कभी भी अपने लिए इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये कितना घटिया लफ्ज़ है। मारिया को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अरबाज़ ने उस पर हाथ उठाया है। वो बेयकीनी से उसके चेहरे को देखी चली जा रही थी। अरबाज़ खान को जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोबारा से नरम हुआ। देखो मारिया, मेरी जान, मेरी पूरी बात सुनो। इससे पहले कि वो मारिया को दोबारा से हाथ लगाता, मारिया तेज़ी से पीछे की तरफ हटी और चीखते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। ये कहकर वो तेज़ी से किचन की तरफ भागी, लेकिन अरबाज़ ने पहले ही उसकी बाजू पकड़ ली और उसे कहने लगा कि तुम जिस बात से काम ले रही हो, तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनोगी तो तुम्हें हकीकत के इस बारे में पता चलेगा, वरना इस तरह से तुम खुद भी तकलीफ़ में रहोगी और मुझे भी तकलीफ़ होती रहेगी। मुझे तुम्हारे कोई भी बात नहीं सुननी और ना ही अब मैं तुम पर कभी यकीन करूँगी। तुमने इस परवाई औरत के सामने मुझे अपनी नुकरानी कहा और मेरे लिए इस ज़िल्लत से बढ़कर दूसरी कोई ज़िल्लत नहीं। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ अरबाज़ खान, मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अरबाज़ खान काफ़ी देर से उसके उस रवैये को बर्दाश्त कर रहा था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरबाज़ ने उसकी आंखों में देखा और उसे कहा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरी हवेली है और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम भी मेरी ही हो। मैंने तुम्हारे बाप को पैसे देकर ख़रीदा है। जब तक तुम वो पैसे अदा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरबाज़ ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। दूसरी तरफ मारिया के दिल में बदगुमानी मज़ीद बढ़ गई। उसके चेहरे पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अरबाज़ को कहने लगी, हाय, मैं कितनी नादान थी। मैं समझ रही थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम तो वो रकम कैश कर रहे हो जो तुमने मेरे बाप को दे रखी है। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी,
لیکن ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا، مجھے تکلیف دے کر تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ تم ہمیشہ ہی سچی محبت کو ترستے رہو گے، اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں بہت جلد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارباز خان نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آپ تو یہ بات اپنے منہ سے ادا کر دی ہے، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے ادا کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہو سکوگا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے جس نے ایک عورت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آگے ارباز اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، ماریا بی بی، ابھی آپ ہوش کے مطلب سے واقف ہی نہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوس کس چڑیا کا نام ہے۔ اسے ماریا کا بازو پکڑا، اسے کمرے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ماریا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بازو کو نہیں چھڑا رہا تھا۔ ارباز نے اس سے کہا کہ آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ جب شیر کی کچاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے تو شیر سے سامنا کرنے کی بھی ہمت اپنے اندر پیدا کر لو۔ ارباز اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکا کیونکہ وہ ماریا سے محبت کرتا تھا اور وہ ماریا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماریا کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ابھی وہ ماریا کے ساتھ زبردستی کر لیتا تو وہ کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماریا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ماریا کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی اسی طرح کا ہی برتاؤ کرتی، مگر اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی کزن کو یقین دلانے کے لیے کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اپنی کزن کے علاوہ دوسری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ فی الحال ارباز کی جائیداد کے کچھ کاغذات اپنی پھوپھو کے پاس ہی پڑے ہوئے تھے۔ ویسے تو اسے اپنی زمینوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے اپنے ایک نوکر سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ زمینیں کسی زمانے میں اس کے باپ کی پسندیدہ تھی، اس لیے ہی وہ زمینیں اپنی پھوپھو سے نکلوانا چاہتا تھا۔ مگر اس کی پھوپھو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ارباز سے کر دے، لیکن ارباز ان کی بیٹی کے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ شہر کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس کی کزن کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی کزن حد سے زیادہ فلرٹی تھی اور ہر لڑکے کے ساتھ گھومنا، باتیں کرنا، عیاشی کرنا، یہی ساری اس کی سرگرمیاں تھیں۔ ارباز کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی ملکہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی پھوپھو کو انکار کیا تو اس کی پھوپھو ضرور کوئی نہ کوئی چال چلے گی۔ وہ فی الحال اپنی پھوپھو کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ جتنا عرصہ پھوپھو اس کے پاس موجود رہی اتنا عرصہ ہی اس نے ماریا کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جس دن وہ وہاں سے چلی گئی اس دن اس نے نوکرانی کو بھیجا کہ وہ ماریا کو دوبارہ سے حویلی میں لے آئے۔ جب نوکرانی ماریا کو لینے کے لیے آئی تو ماریا نے صاف انکار کر دیا۔ آج وہ بالکل ویسا ہی محسوس کر رہی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ دنوں سے اچھی طرح سے یاد تھا جس دن وہ ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ارباز وہاں پر چلا آیا۔ ارباز نے اسے ایک نظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی اتنی خوبصورت انسان کو اپنے گاؤں میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ماریا کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہی وہ اس ندی کی طرف آئی تھی۔ اس کی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اسی کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ بکری کا بچہ تو نہیں ملا لیکن اسے یہ ندی مل گئی۔ ارباز کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ جب اس نے اس کے باپ سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ بہت لالچی ہے۔ ارباز کو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک موٹی رقم دے دو اور میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ ارباز اگر چاہتا تو وہ ماریا سے نکاح نہ کرتا اور ویسے ہی اسے اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن ماریا کے چہرے پر پہلی معصومیت اور ماریا کی آنکھوں میں موجود رنگینیوں کو دیکھ کر اسے یہ زیادتی لگی کہ وہ بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھے۔ یوں اس نے ماریا سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے ماریا کو یہ بات صاف الفاظ میں بتا دی تھی کہ وہ اس سے بھی اچھے کی امید نہ رکھے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اس حویلی کی نوکرانی ہے اور اس کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس نے پہلے دن ماریا کے پاس جانا چاہا لیکن رک گیا کیونکہ ماریا ابھی صرف اور صرف 15 سال کی تھی۔ اس نے پہلے ہی دن فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہوگی تب وہ ماریا کے قریب جائے گا۔ ماریا کی موجودگی سے اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے جن پر عمل کرنا ماریا کی ذمہ داری تھی، لیکن جب ماریا ان پر عمل نہیں کرتی تو پھر ارباز اسے سزائیں سناتا تھا، لیکن وہ سزائیں بھی بہت معصوم اور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ ماریا کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکتا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ ماریا کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں ماریا کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب وہ لڑکی اسے بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تھا تو اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں اسے سنائی دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی نوکرانی سے بحث میں مصروف ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ماریا
اسے تمام کام بھی چھٹوا دیے اور پھر اسے اس گھر میں چھوٹی بیوی کی حیثیت بھی ملنے لگی۔ راشدہ جو کہ ارباز کی سب سے خاص نوکرانی تھی، وہ ارباز نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ ماریا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ راشدہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ ایک دن اس کے ساتھ کو اپنی اس معصوم سی بیوی سے دعا اور دار محبت ضرور ہو جائے گی اور وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ارباز نے کافی دیر تک انتظار کیا لیکن ماریا اس کی حویلی میں واپس نہ آئی۔ ارباز خود ہی اٹھا اور کوارٹر میں چلا گیا۔ سامنے وہ پرانی ہیروئنوں کی طرح زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ارباز تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے اٹھو اور حویلی میں چلو۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آج سے میرا گھر یہیں پر ہے اور میں یہیں پر ہی رہوں گی۔ اس کی بات سن کر ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس اس کے لیے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر تم میری ان وجوہات کو سن لو تو تمہاری یہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ارباز نے اسے پھپھو کی اپنے باپ کی زمینوں کی کہانی سنا دی۔ وہ سن کر اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھی اور ارباز کو کہنے لگی کہ میری ایک شرط ہے، ہمیں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہے، میری نہیں جاؤں گی جب تک تم پورے گاؤں میں یہ اعلان نہ کر دو کہ تم نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ ارے یہ تم نے مجھے ایک چھوٹا سا کام کا عہد کہہ دیا، تم اس کی فکر مت کرو، کل ہی ہمارا ولیمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب ولیمے کے بعد تو تم مجھے لینے کے لیے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، ابھی یہاں سے چلو۔ یہ کہہ کر اس نے ارباز کو وہاں سے نکال دیا۔ رات کو ماریا کو باہر سے مختلف لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ کھانے بنانے کی تیاریاں جاری تھی۔ اگلے ہی دن نوکرانی ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر اس کے پاس آئی اور اسے پہننے کے لیے دیا۔ ارباز نے اپنا کہا اور پورا کیا اور دونوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ گاؤں بھر کے لوگ حیران ہو رہے تھے۔ ارباز کی پھپھو کو پتہ چلا تو اس نے بہت غصہ کیا، لیکن ارباز نے ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لیا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماریا خوبصورتی سے وہاں پر سجی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں 18 سال کی ہونے کی مہلت دے دوں، لیکن تم مجھے اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی ہو، جو آپ شادی کی ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماریا مسکرا دی اور پھر دونوں کے اس ملن پر چاروں طرف ہی محبت کی رنگینیاں پھیل گئی۔